وقيل يصدق التعريف على تعليل المؤلل الأول بعدما عارضه السائل، والجواب عنه أنه معارضة على اختيار المصنف كما سيجيء. ولو سلم عدم كونه معارضة كما هو مختار غيره، يمكن أن يقال أن المراد بالخصم المؤلل الأول المثبت لمدعاها بالدليل لا المعارض. ثم لا بد في المناظرة من التوجيه فلا بد من بيانه، ولذلك قال: والتوجيه أن يوجه المناظر كلامه منعا أو نقضا أو معارضة إلى كلام الخصم. یہ إلى كلام الخصم متن ہے. إلى كلام الخصم غصب یہ بھی متن ہے. اخذ منصب الغیر یہ متن ہے. أخذ منصب الغير وهو غير مستحسن، كما إذا قال أحد ناقلا قال أبو حنيفة ومحمد رضي الله تعالى عنهما: إذا جامع المظاهر في خلال صيام الكفارة استأنف. ثم استدل بأنه قال سبحانه وتعالى قبل أن يتماسى، فذلك يقتضي تقديم الكفارة على المسيس، ومن ضرورة تقديم الإخلاء والانحماء، فلما فات بالمجامعة التقديم يلزم أن يستأنف ليوجد الإخلاء عملا بقدر الإمكان، فإنه كان منصب الناقل تصحيح النقل فحسبه. اچھا، اب کہتے ہیں ایک اعتراض ہوتا ہے یہاں پر، یہ جو انہوں نے تعریف کی ہے نا معارضہ کی، کہ معارضہ کہتے ہیں اقامت الدلیل علی خلاف ما اقام الدلیل علیہ الخصم. کہتے ہیں میاں یہ تعریف جو معارضہ کی تم نے کی ہے یہ تو معارضہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تعریف معارضہ کے اوپر کب صادق آئے گی؟ جب معلل اقامت دلیل کر لے اپنے دعوے پر. کر لیا تو پھر معارض آ کر اس نے اقامت دلیل کر لیا اس کے مدعا کی نقیض یا خاص یا مساوی پر، تو جب سائل دلیل قائم کرے گا تو پھر معارضہ بنے گا. سمجھائیے، جب سائل اقامت دلیل کرے گا اس کے مدعا معلل کے مدعا کی نقیض یا اخاص یا مساوی پر، تو اب معارضہ بنے گا. تو پہلے والے معلل کی دلیل کو بھی تم نے معارضہ میں دخل دے دیا، تو پہلے والا معلل جو ہے وہ بیچارہ اس کی دلیل قائم کرنا وہ اس کو معارضے میں دخل ہے. وہ تو معلل ہے، وہ تو اپنے دعوے پر اقامت دلیل کرے گا، وہ تو ثابت کرے گا. معارضہ کون سا ہوتا ہے؟ معارضہ تو وہ جو مد مقابل معلل کا وہ جو دلیل قائم کرتا ہے معلل کے دعوے کی نقیض یا خاص یا مساوی پر، اس کو معارضہ کہتے ہیں. تو تم نے تو میاں دونوں کو جمع کر دیا، دونوں کو، تو پھر معارضہ کر دیا. سمجھائیے، تو یہ تو اس کو تو معارضہ نہیں کہتے. آئیسوں میں اس لیے کہتے ہیں ثم قیل یصدق التعریف علی تعلیل المعلل الاول. وہ جو معلل اول نے تعلیل کی ہے نا،
وہ جو دلیل قائم کی اس نے، ہاں وہ معارضہ بن گیا اصل میں، لیکن کب؟ بعد ما عارضہ السائل، جب سائل نے اس کے اوپر معارضہ کیا تو اب وہ جو معلل کی اقامت دلیل ہے اس کو تم نے کیا کہہ دیا؟ معارضہ. تو وہ معارضہ، وہ تو معلل ہے، اس کو تعلیل کہتے ہیں، اس کو تو معارضہ نہیں کہتے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ جو تعریف ہے یہ تو پھر معارضہ تو نام ہے کہ وہ جو سائل ہے وہ جو اقامت دلیل کرتا ہے معلل کے دعوے کی نقیض یا مساوی یا اخص کے اوپر، اس کو معارضہ کہتے ہیں. تو تم نے تو یہ تعریف ایسی کر دی کہ یہ جو معلل اول ہے نا اس نے جو اقامت دلیل کی ہے یہ تو اس پر صادق آ رہی ہے. البتہ کب صادق آ رہی ہے؟ جب سائل سوال کرے گا. تو معارضہ وہ ہے کہ معارضہ یہ ہے؟ وہ تو معارضہ نہیں ہے، وہ تو معلل ہے، وہ تو تعلیل ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ سوال کہتے ہیں اس تعریف کے اوپر ہوتا ہے. والجواب عنہ سے ایک جواب تو یہ دیتا ہے کہ یار یہ تو ماتن نے میر سید شریف نے معارضہ کی تعریف کی ہے اور میر سید شریف کے نزدیک معارضہ ہے، وہ بھی معارضہ ہے. جب سائل کا سوال اس کے اوپر ہو جائے تو وہ جو اقامت دلیلی معلل اول ہے نا اس کو بھی معارضہ کہتے ہیں. تو یہ میر سید شریف کی اپنی اصطلاح ہے، تو لا مناقشۃ فی الاصطلاح. اگرچہ جمہور کے نزدیک یہ معارضہ نہیں ہے لیکن میر سید کے نزدیک یہ بھی معارضہ ہے. تو میر سید نے ایک اپنی اصطلاح بنا دی ہے تو یہ ٹھیک ہے، اب انہوں نے اپنے اصطلاح کے مطابق تعریف کر دی. اس لیے کہتے ہیں کہ والجواب عنہ انہ معارضۃ علی اختیار المصنف، کما سے یہ آگے بھی نزدیک سے آ رہی ہے کہ یہ ان کی اپنی اصطلاح ہے میر سید کی. اچھا تو پھر تو کوئی سوال اس کے اوپر نہیں ہوتا اگر اصطلاح مان لی جائے. لیکن کہتے ہیں ولو سلم، ہاں ولو سلم عدم کونہ معارضۃ کما هو مختار غیرہ، جیسے جمہور کا مذہب تو یہی ہے کہ بھئی یہ تو معارضہ نہیں ہے، وہ تو معلل بیچارہ دلیل قائم کرتا ہے، وہ تو تعلیل کرتا ہے، وہ معارضہ کرتا ہے، وہ تو مدعا کے اس بات کے لیے دلیل قائم کرتا ہے. تو کہتے ہیں بھائی پھر ایسا کریں گے کہ یہ جو معارضے کی تعریف میں خصم کا ذکر ہے نا، خصم، اس خصم سے معلل اول مراد لیں گے جو المثبت لمدعا بالدلیل. خصم سے کون مراد ہے؟ ہاں معلل. دیکھو اب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اقامت الدلیل یہ معارض کر رہا ہے، یہ اقامت الدلیل کون کر رہا ہے؟ معارض. على خلاف ما اقام الدلیل علیہ الخصم، والخصم منا المعلل. سمجھئے؟ تو اب ٹھیک ہو گیا نا معاملہ. تو کہتے ہیں یہ اگر ایسا ہو جائے، خصم کے لفظ میں اگر تھوڑی سی تعویل کی جائے، خصم سے مراد معلل اول مراد لیا جائے تو پھر تعریف ٹھیک ہو جائے گی. آئیسوں میں اچھا تو کہتے ہیں یمکن ان یقال ان المراد بالخصم، ہاں خصم سے مراد پھر کون ہے؟ المعلل الاول المثبت لمدعاه بالدلیل لا المعارض. خصم سے مراد معارض مراد نہیں ہے،
بلکہ معلل اول مراد ہے تو پھر تعریف ٹھیک ہو جائے گی. یہ تو بات ہوئی ختم جو سوال جواب ہوتا تھا نا معارضہ کی تعریف کے اوپر. اب یہ کہتے ہیں کہ یار مناظرہ میں توجیہ بھی ضروری ہے. توجیہ فلا بد من بیانی ہی. اب توجیہ کا بھی بیان چاہیے کہ توجیہ کیا چیز ہے. وَلِذَلِكَ قَالَ وَالتَّوْجِيهُ أَن يُوَجِّهَ الْمُنَاظِرُ كَلَامَهُ إِلَى كَلَامِ الْخَصْمِ. یہ یہاں تک متن ہے, یہ بیچ میں شرح ہے. ہاں أن يُوَجِّهَ الْمُنَاظِرُ كَلَامَهُ إِلَى كَلَامِ الْخَصْمِ. سمجھئے. والغصب اخذ منصب الغیر, یہ متن ہے. وهو غیر مستحسن. سمجھ آ گئی ہے. تو کہتے ہیں توجیہ اس کو کہتے ہیں کہ مناظر جو ہے وہ اپنے کلام کو متوجہ کرے خصم کے کلام کی طرف, جو اس کا مد مقابل ہے. اپنے مد مقابل کے کلام کے طرف اپنے کلام کو متوجہ کرے. کیسے متوجہ کرے؟ کہتے ہیں منعا او نقضا او معارضتا, کہ مناظر اپنے کلام کو منع بنا دے. خصم کے کلام پر منع ہے یہ ایک, یہ بھی توجیہ. یا اپنے کلام کو کیا بنائے؟ نقضی اجمالی بنائے, نقضی بنا دے. خصم کے کلام کے لیے کہتے ہیں نقضی اجمالی ہے یہ. یا معارضہ بنائے کہ خصم کے کلام پر یہ معارضہ, تو اس کو کہتے ہیں توجیہ الکلام. سمجھ آ گئی ہے. یہ تو بات توجیہ کی بھی تعریف ختم ہو گئی. والغصب اخذ منصب الغیر. غصب کس کو کہتے ہیں؟ اخذ منصب الغیر, غیر کے منصب کے اوپر قبضہ کرنا. قبضہ گروپ بن جائے نا, تو جو حق ہے کسی اور کا اس کے اوپر یہ بیٹھ جائے. تو مناظرہ کی اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ غصب. سمجھئے. کہتے ہیں یہ جو غصب ہے وہ غیر مستحسن, یہ اچھا کام نہیں ہے, مستحسن نہیں ہے. مثال دیتے ہیں. کہتے کما اذا قال احد ناقلا, کسی نے کہا نقل کرتے ہوئے, نقل کیا کہا کہ قال ابو حنیفہ و محمد رضی اللہ عنہما اذا جامع المظاہر فی خلال صیام الکفارۃ استانف. نقل کرتے ہیں. ناقل نے کہا کہ یار حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد دونوں کا یہ قول ہے کہ کسی نے اگر اپنی بیوی سے زہار کیا ہے تو کفارے کے درمیان میں اگر اس نے جمع کر لیا, ابھی کفارہ پورا ادا نہیں ہوا, ہاں تو درمیان میں کیا کر دیا؟ جمع کر دیا. تو دونوں طرفین کیا کہتے ہیں کہ استانف, کفارے کا استیناف کرے گا, اثر نو کفارہ دے گا. یہ تو ناقل ہے نا. اچھا تو اب دیکھو ناقل کا کام کیا ہے, پہلے پڑھ چکے ہیں, تصحیح نقل. بس کہ وہ کتاب پیش کر دے,
متداول کتابوں میں سے کہ بھئی یہ دیکھو یہ حضرت امام اعظم کا قول ہے، حضرت امام محمد کا قول ہے، یہ اس کا کام۔ لیکن یہ میاں بیٹھ گیا، اس نے اس کے اوپر دلیل دینا شروع کی کہ خلال کفارہ میں اگر کسی نے جماع کر لیا تو استانفا۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ثم استدل بأنه قال سبحانہ وتعالی قبل ان یتماسا۔ دلیل دے رہا ہے کہ دیکھو کہ مسیس سے قبل جو ہے کفارہ ادا ہو جائے، کفارہ ادا ہو جائے، فذلك یقتضی تقدیم الکفارۃ علی المسیس۔ تو دیکھو قرآن کی یہ آیت کا تقاضا ہے کہ یار کفارے کا تقدم ہونا چاہیے مسیس پر۔ ومن ضرورت تقدیم الاخلاء عن الجماع، اور تقدیم کرو گے تو کیسے ہوگا؟ جماع سے، وہ وقت خالی ہوگا، کفارہ جماع سے خالی ہوگا۔ فلما فات بالمجامعات التقدیم، جب مجامعات کی وجہ تقدیم فوت ہو گئی ہے تو یلزم ان یستانف، ہاں لازم ہے کہ استیناف کرے، لیوجد الاخلاء عملا بقدر الامکان، تاکہ اخلاء پایا جائے، ہاں بقدر امکان جتنا عمل ہو سکتا ہے اتنا تو کر لینا، لہذا استانف۔ یہ دلیل دی اس نے، کس نے؟ ناقل نے۔ تو یہ میاں تو آ کر بیٹھ گیا مدعی کے منصب پر۔ یہ دلیل دینا کام تھا کس کا؟ مدعی کا، مستدل کا، یہ ناقل کا کام تھا۔ اس لیے کہتے ہیں فإنه كان منصب الناقل تصحیح النقل۔ ناقل کا منصب کیا تھا؟ صرف تصحیح نقل، بس، فحسب، اس کے علاوہ کوئی چیز۔ تو کہتے ہیں فلما شرع فی الاستدلال اخذ منصب المدعی، جب اس نے استدلال میں شروع کر دیا تو یہ تو مدعی کا منصب اس نے قبضہ کر لیا۔ آئیسوں میں تو جب مدعی کا منصب قبض کر لیا ہے تو میاں اب مدعی بن گیا، لہذا مدعی کے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں اب اس پر بھی ہوں گے، اب ناقل نہیں رہا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ پہلے تو اس کی ذمہ داری تھی صرف نقل کی تصحیح بس، لیکن اب جب اس نے مدعی کے منصب پر قبضہ کر لیا اب تو مدعی کے قائم مقام ہو گیا، لہذا مدعی کے اوپر منع، نقض اجمالی، معارضہ، یہ سب وارد ہوتی ہے نا، تو اب اس پر بھی یہ سب وارد ہو گیا۔